الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور منی ٹرم کے لیے ہم ریویژن کرنے جا رہے ہیں سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 انشاءاللہ یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سورۃ الانفال میں چونکہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، سب سے پہلے سورۃ انفال کا تعارف، پھر غزوہ بدر کے بارے میں چند باتیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس رکوع میں جو اہم شارٹ کوسچنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے، اور اس میں تقریباً مکمل طور پر پوری سورت کے اندر غزوہ بدر کے بارے ہی میں آیات ہیں۔ تو اس میں اس کا موضوع کیا ہے اس سورت کا؟ وہ ہے غزوہ بدر اور جہاد، مال غنیمت۔ غزوہ بدر، جہاد اور مال غنیمت، یہ اس کے عنوانات ہیں۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر یہ باقاعدہ طور پر بڑے غزوات میں سے پہلا باقاعدہ غزوہ ہے جو 2 ہجری میں ہوا، اور مشرکین مکہ نے ایک لشکر تیار کیا جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا۔ وہ تقریباً 1000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ یعنی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور وہ بدر کی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ بدر ایک میدان، اس میدان کے اندر ایک کنویں کا نام بدر تھا، اسی مناسبت سے اس میدان کا نام میدان بدر تھا۔ چونکہ وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، رمضان مبارک میں 17 رمضان 2 ہجری کو یہ واقعہ ہوا۔ ان کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مسلمان وہ فقط 313 تھے۔ ان کے پاس اسلحہ ہتھیار بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں، بالخصوص جو ابو جہل تھا، وہ اس غزوے کے اندر اس جنگ میں مارا گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ تو غزوہ بدر جو ہے، اس کے اہم واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے ہم نے شارٹ کوسچنز کرنے ہیں۔ دیکھیں ایکسرسائز میں جو سوالات ہیں، اس کے علاوہ جو اس میں اہم سوالات بن سکتے ہیں اضافی، وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال جو ہے، انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں زائد کو، اضافے کو، تو اس کی جمع ہے انفال۔ چونکہ مال غنیمت یہ ایک زائد مال ہوتا ہے، اس لیے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، عربی میں اس کو انفال کہتے ہیں۔ اور سورت کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوا، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انفال کا معنی کیا ہے؟ مال غنیمت۔ اور مال غنیمت سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کو جنگ کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے، جو دشمن چھوڑ کے چلے جائیں یا مسلمان اس پر قبضہ کر لیں، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ اسلحہ، ہتھیار، ان کے ساز و سامان، ان کی سواریاں، ان کے جانور، جو بھی ان کا سامان تھا، وہ سارا اس میں شامل ہے۔ تو مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ اس صورت کے آغاز میں، بالخصوص اس رکوع کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے کہ سورۃ الانفال کے آغاز میں مال غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تو مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فرمایا گیا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر آگے جا کے اس کی تقسیم بیان کی گئی کہ اس کے اتنے حصے ہوں گے، اور اس انداز میں اس کی تقسیم کی جائے گی۔ سبق کی ابتدا میں اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا؟ دیکھو پہلی آیت کے اندر کہا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو یہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم اگر ایمان والے ہو تو ایمان والوں کے لیے تو یہ شرائط ہے، ایمان کی تو یہ شرط ہے کہ پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، آپس میں صلح کرنی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر یہ امور ہوں گے تو پھر صحیح معنی میں تم اس ایمان والے کہلائے جاؤ گے۔ تو
صحابہ کرام علیہم رضوان کا چونکہ مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور جیسے وہ فرمائیں گے اس کی تقسیم ویسے ہی ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ فرمائیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی بجاوری کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آگے سوال ہے مومنوں کی صفات۔ سوال نمبر 1 ہے ایکسرسائز کا، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، وہ صفات کون سی ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب ہے یہاں سے سوال نمبر آیت نمبر 2 کہ مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب خدا کا ذکر ہو، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اسے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ آپ چاہیں تو پوائنٹس پہ لکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایکسرسائز میں سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد یہاں پر ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، یہ تجارت کے لیے گئے تھے، اور ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ جنگ کی غرض سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ تو یہاں دو گروہوں سے مراد ایک ابو جہل کا جنگی لشکر ہے اور دوسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں پر مراد ہے۔ مسلمان، ایک اور سوال بن سکتا ہے کہ مسلمان کس لشکر کو، کس گروہ کو قابو کرنا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہمیں مل جائے، کیونکہ اس میں جنگجو نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑے سے لوگ ہیں، تو ہم آسانی سے اس پر قبضہ کر لیں گے، اس کو قابو کر لیں گے۔ جبکہ ابو جہل کا لشکر بہت بڑا تھا اور جنگ کی غرض سے آیا تھا، ہر قسم کے اسلحہ ساز و سامان سے وہ لیس تھا، لیکن اللہ رب العزت کی منشا اور ارادہ یہ تھا کہ مسلمان ابو جہل کے لشکر سے ان کی جنگ ہو، اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ پورے عرب پر مسلمانوں کی بہادری اور جرأت کی دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا، پرچم اسلام بلند ہوا۔ اس کے بعد یہ اضافی سوالات میں سے ہے کہ غزوہ احزاب میں فرشتوں کی مدد کیسے حاصل ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی غزوہ بدر سے پہلی رات، اور اس کا ذکر یہاں آیت نمبر 9 کے اندر کیا گیا، اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو تمہاری دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، اور فرمایا بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والے ہیں مدد فرماؤں گا۔ تو 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا گیا، اور فرشتے آئے، مدد کی انہوں نے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو وعدہ تو 1000 کا کیا گیا، لیکن فرشتے کتنے نازل ہوئے تھے وہ اس کا ذکر پھر سورہ آل عمران کے اندر ہے، وہ 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ لیکن اگر اس صورت کے حوالے سے سوال آئے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے کتنے نازل ہوئے، تو آپ نے اس آیت کے مطابق بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی گئی، یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد چند آیات دی گئی ہیں ایکسرسائز میں، دیکھیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس کا ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کا مفہوم بیان کریں گے کہ جب مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں میں باہم تنازع ہو گیا ہے یا آپس میں مختلف آراء ہو گئیں، اختلاف رائے پایا گیا، تو اس وقت فرمایا گیا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم آپ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے مفہوم میں وہی لکھیں گے جو ابھی میں بتا چکا ہوں، چونکہ یہ بالکل ساتھ آیات ہیں، تو پوری آیات کا جو پہلی آیت کا مفہوم ہے وہ آپ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ آیت کا حصہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں
پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ترجمہ لکھنے کے بعد مفہوم لکھیں گے۔ اس میں اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمانی کیفیت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ ایمان کے اور درجات طے کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایکسرسائز کے سوالات بھی تھے اور چند اضافی شارٹ کوسچنز بھی تھے، باقی الفاظ معنی ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ MCQs میں آ سکتے ہیں۔ تو اسی میں سے آپ نے 5 شارٹ کوسچنز آپ نے کرنے ہیں اور 10 الفاظ معنی یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو جو آپ نے پوچھنا ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔